يا الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال الله تعالى في مقام آخر بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں ساری دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی اس طرح زندگی گزارتی ہے جس طرح باقی 11 مہینوں میں نہیں گزارتی۔ اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے اس ماہ مبارک میں زیادتی ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو شخص اس ماہ مبارک میں نیک عمل کرے گا اللہ اس کے نیک عمل کو، فرض کو 70 گنا بڑھا دیں گے۔ تو نیکیوں کا فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن دوسری جانب اللہ جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، بے شک تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن انسان کی قیمتی چیزوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اس کو وہ انتہائی درجے کا نقصان پہنچائے۔ تو اب یہ ہمارے نیک اعمال یہ اس چاہتا ہے کہ یہ خراب ہو جائیں، یہ ضائع ہو جائیں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اس کے شر سے بچانا ہے۔ تو جب ہم غور کریں کہ نیک اعمال ختم کیسے ہوتے ہیں، ضائع کیسے ہوتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر 4 اسباب ہیں۔ اگر 4 اسباب پائے جائیں تو نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے بھی وہ 4 ہی سبب ہے، اس کے الٹ نام بدل جائے گا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا یقین صحیح نہ ہو۔ صحیح یقین ہوگا تو وہ عمل قبول ہے، اگر یقین صحیح نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ یقین صحیح کو آپ ایمان سے تعبیر کر لیں، آپ توحید سے تعبیر کر لیں، آپ عقائد سے تعبیر کر لیں، کوئی بھی نام دے دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے کام، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار دے دیا ہے۔ ایک ذمہ داری لگانا وہ اور ہے، اختیار دے دیا ہے، انبیاء کو اختیار دے دیا ہے۔ اب یہ یقین صحیح نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جتنا بھی حسین سے حسین عمل کر لے،
لیکن یہ یقین صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اعمال کو ضائع کرنے والا پہلا سبب یہ ہے یقین کا صحیح نہ ہونا۔ مثال کے طور پہ وہ یقین کا صحیح ہونا یہ اللہ کے لیے ضروری ہے، وہ یقین کا صحیح ہونا نبی مکرم کے لیے ضروری ہے، وہ یقین کا صحیح ہونا کتاب اللہ میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے لیے تو عرض کر دیا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی اجازت سے کوئی نبی آ سکتے ہیں، تو یہ صحیح یقین نہیں ہے نبی کے بارے میں۔ اب وہ توحید باری تعالیٰ کا بھی قائل ہے، لیکن باقی چیزوں میں بھی قائل ہے، لیکن یہاں پہ وہ اتنا سا ہے، اللہ اس کے کسی بھی عمل کو بالکل قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی ختم نبوت کا قائل نہیں رہا۔ تیسرا، کتاب اللہ کے بارے میں صحیح یقین ہونا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کتاب، وہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت جبریل نے اتاری ہے، مکہ میں مدینہ میں اتری ہے، 23 سال کے عرصے میں اتری ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت تحریف والی ہے، 6200 کچھ یا 6666 جتنی بھی قول ہیں، اس میں سے صرف ایک آیت میں تحریف تبدیلی ہوئی ہے، باقی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب اس کا یہ کہنے سے اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے عمل کی قبولیت کے لیے یقین کا صحیح ہونا، اور عمل کی خرابی کے لیے ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ اگر وہ یقین صحیح ہوگا تو قبول ہوں گے، یقین صحیح نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی، عمل کی قبولیت کے لیے صحیح طریقہ ہونا۔ اگر طریقہ صحیح ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اگر طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اور صحیح طریقہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی سے ہو یا اللہ کے نبی کے صحابہ سے ہو۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو چھوڑ کر کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، وہ صحیح طریقہ مذہب میں دین سمجھ کر، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے رمضان میں صحیح طریقہ روزے کا کیا ہے جی؟ صبح تہجد کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ وہ کہتا ہے راتیں چھوٹی ہیں، میں صبح فجر کی نماز کے وقت بھی کچھ کھا لیا کروں، یا آدھا گھنٹہ پیچھے کر کے 2 گھنٹے آگے بڑھا لوں، 7 بجے روزہ کھلتا ہے، میں 9 بجے کھول لوں گا، آدھا گھنٹہ ادھر سے کم کر لوں، 2 گھنٹے آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے بھائی اس کا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ چھوٹ گیا جو نبی مکرم دے کر گئے تھے، جو نبی مکرم طریقہ دے کر گئے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک آدمی وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ نماز کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تو 2 سجدے کیے ہیں، وہ رسول اللہ کے سجدے تھے، اور میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے کہاں سجدے، میں ہر رکعت میں 5 سجدے کرتا ہوں، اس لیے کہ چلو 2 میں تو اللہ کی طرف دھیان رہے گا۔ میرے بھائی اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا طریقہ غلط ہو گیا۔ نبی 2 سجدے بتا کے گئے، 1 رکعت میں اس نے 5 کر لی، اس کی نماز خراب ہو گئی، طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی اعمال ہوں گے، جتنا خوبصورت سے خوبصورت ترین عمل ہوگا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ بعض اوقات وہ عمل جہنم کا ذریعہ بن جائے گا، وہ بعض اوقات جہنم کا ذریعہ بن۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ تیسری بات میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کے نیک عمل کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کے احسن اعمال کو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، وہ انسان کے عملوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ وہ تیسرا عمل جو ہے، جو انتہائی خطرناک ہے، جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد اور ضائع کر دیتا ہے، وہ عمل ہے ریاکاری۔ ریاکاری ضائع کر دیتی ہے۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہرت، دکھلاوا۔ میں کوئی عمل کر رہا ہوں،
میں مثال کے طور پہ یہ بیان کر رہا ہوں، میں اس لیے میرے دل کے اندر، آپ کو نہیں پتہ، میرے دل کے اندر لوگ کہیں واہ کیا کمال کا بیان کیا فاروق نے، حالانکہ پتہ نہیں کسی نے کہنا کہ نہیں کہنا، لیکن میرا ہی عمل ضائع ہو گیا، میرا ہی عمل ضائع ہو گیا۔ ریاکاری، شہرت، یہ دکھانا، اس جذبے سے یہ عمل ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے لوگو اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کس سے؟ کسی کو احسان جتلا کر، کوئی خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کوئی دیا، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کہیں بھی دیا، پھر احسان جتلاتا ہے ہم نے یہ کیا ہے، تیرے کام ایسا یار۔ والعزا، یا کبھی تانا دیتا ہے، تکلیف دے کر، تانا دے کر، فرمایا اس شخص کی طرح ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو جو مال خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف کروانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ تیسرا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ اتنا بھیانک عمل ہے، اتنا بھیانک عمل ہے، اتنا سخت عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار کو منافق کے ساتھ شمار کیا ہے۔ جب منافق کی علامتیں ذکر کی ہیں نا، فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، یہ منافق کی علامتیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ۔ جو منافق ہوتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر سے اور ہوتا ہے باہر سے اور ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، منافق کی علامت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو اپنے مال کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، تیسری چیز جو بڑی انتہائی ہے، بڑی فکر مندی کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے عملوں میں ریاکاری کو پیدا کرنا، ریاکاری میں مبتلا ہو جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی حدیث گزشتہ سبق میں ہم نے درس میں پڑھی تھی، میں اس کو نہیں دہراتا، میں ایک اور نئی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے، مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں فکر مند تھے، وہ کتنا بڑا فتنہ ہے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، یا اللہ وہ یار وہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ مسیح دجال کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ دجال کے فتنے سے، دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے ہر روز فجر کی نماز کے اختتام پہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں دجال آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ دعا مانگ کر بیان کر دیا کہ کتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی جس فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ارشاد، تو آپ نے ارشاد فرمایا شرک خفی یعنی ریاکاری، شرک خفی یعنی ریاکاری، یہ ریاکاری یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے۔ فتنے سخی سخاوت اس لیے کرے میرے تذکرے ہوں، علم دین والا عالم علم اس لیے حاصل کرے میرے تذکرے ہوں، شہید اس لیے لڑے تاکہ میرے تذکرے ہوں۔ فرمائے ان تینوں کو سب سے پہلے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب سے پہلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تیسرا عمل جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ یہ ہے میرے تذکرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے سورہ دہر میں، اور فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ وہ جنت کے مناظر ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ جنتی ہیں کون؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کر کے، اور اس مال کی انہیں ضرورت بھی ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی مال کو خرچ کرتے ہیں مسکینوں میں، یتیموں میں، قیدیوں کو، اور یہ سارے کا سارا کام نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ سارا کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتے لوگ کہ کمال ہے کمال ہے کمال ہے۔ مولانا کمال کا بیان کرتے ہیں، یہ کمال کا سخی آدمی ہے، یہ کمال کا رحیم آدمی ہے، یہ کمال کا استاد ہے، اس لیے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنے عملوں کو، اپنی سخاوت کو، اپنے دین کو، اس نے ہاسپٹل بنائے، اس نے مساجد بنائی، اس نے مدارس بنائے، اس نے بیواؤں کے خرچے لگائے، اس نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، اس نے مساکین کے اوپر ہاتھ رکھا، ہر نیکی کا عمل کیا، لیکن اس نیکی کے عمل کے اندر اس کا واہ واہ کرنا مقصد تھا، اس کا شہرت مقصد تھا، اس کی ریاکاری مقصد تھی، اس کا تعریف کروانا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنا برا عمل ہے، یہ اللہ کے ہاں تو پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں تو پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں تو پہنچتا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ۔ جو شخص دنیا میں جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو شہرت ملے، اس کے تذکرے ہوں، اس کی تعریف کی جائے، اس کی مدح کی جائے، اس لیے وہ نیکیوں کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البسہ اللہ، جو دنیا میں شہرت کے لیے نیک کام کرے گا اللہ روز قیامت میں اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنے عملوں کو، نیک عملوں کو کرنا بھی ہے لیکن ان نیک عملوں میں رضا اللہ کی ہو، کوئی اندر کوئی چھپا ہوا جذبہ نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، یہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا، اس کی نیک عملوں کا وزن نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت میں مہر شدہ اعمال لائے جائیں گے، مہر لگی ہوگی، فرشتے مہر لگائیں گے، کیونکہ فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں دلوں کے حالات تو جانتے نہیں، دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو وہ بظاہر خوبصورت ہیں، بظاہر پاک ہیں، بظاہر بڑے اچھے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جب لائے جائیں گے اللہ بعضوں کو قبول کریں گے، بعضوں کو غیر مقبول کر دیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ اس میں تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ اس نے یہاں پہ 3 یتیموں کو ساری زندگی ان کی پرورش کی ہے، اے اللہ اس بندے نے تو ایک ہاسپٹل بنا کر مفت علاج کیا ہے، اے اللہ اس نے مسجد کی تعمیر کی ہے، اے اللہ اس نے مدرسے میں زندگی گزار دی ہے، اے اللہ اس نے پل بنا دیے ہیں، اے اللہ اس نے قحط زدہ لوگوں میں راشن بانٹا ہے، اے اللہ اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے قال اللہ صدقتم، فرشتوں اللہ کہیں گے تم سچ کہتے ہو، لیکن سنو ان عملہ کان لغیر وجہ، ان کے یہ عمل جو تھے یہ میری رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے تھے، یہ میرے علاوہ یہ ریاکاری کے لیے تھے، یہ شہرت کے لیے تھے، اس لیے مہر شدہ عملوں سمیت اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے بھائیو تیسرا عمل جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، ہمیں فکر مند رہنا ہے، وہ یہ ہے ریاکاری سے بچنا۔ چوتھا جو انسان کی نیکیوں کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، چوتھا عمل میرے بھائیو وہ ہے حرام، حرام کی کمائی۔ حرام کی کمائی سے کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس پہ ایک فرشتہ ہے، بیت المقدس پہ ایک فرشتہ روزانہ ندا کرتا ہے، روزانہ آواز کرتا ہے، جو شخص حرام کھاوے گا اس کا نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ شخص جنت میں، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جس کو حرام کی روزی دی گئی ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم آج اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، اپنے والدین کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، کیا ان کو جہنم میں دیکھ سکتے ہیں؟
اگر ہم آج اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہہ دیا جس جسم میں حرام کی کمائی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی بات سچی، اللہ کے نبی بھی سچے، ان کی بات بھی سچی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اعمال جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے، وہ چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان کی کمائی حرام کی ہو۔ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ پہلی جو یہ ترمذی کی غالباً پہلی حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے، اس کی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے پہلی حدیث ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اگر جو پہلی آپ نے بات بیان کی نا وہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے اگلی بات کی۔ مثال کے طور پہ یہ صاحب نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے نماز پڑھی تھی، وضو کیا تھا؟ اوہو میں بھول گیا۔ میں کہوں گا آپ کی نماز نہیں ہوئی، کہیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہر ایک کی سمجھ میں ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بات تم سب کی عقلوں میں آ رہی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو اسی طرح ولا صدقۃ من غلول، اسی طرح تمہارا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی مال اللہ کے راستے میں دیا ہوا وہ حرام کی کمائی کا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ جیسے پہلی بات تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح حرام کی کمائی ہوگی تو صدقہ قبول نہیں ہے، نیکی قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی روزیوں کو دیکھنا کہ ہم جو روزیاں استعمال کر رہے ہیں وہ کہیں غلط تو نہیں ہے، جو ہمارے روزیوں کے ذرائع ہیں وہ غلط تو نہیں ہے، اور ہم اپنی روزی کو حرام اور خراب تو نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزی حرام کی ان میں سے ایک سود ہے، آپ نے فرمایا الربا 70 جزءا، یہ سود کی 70 اجزاء ہیں، 70 جزئی ہیں، ایسرها ان ينكح الرجل امه، مجھے ڈر لگتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، ایسرها ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں سے جو نکاح کرے وہ کتنا بدترین انسان ہے، فرمایا یہ سود کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اب اندازہ فرما لیجئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی کی کوئی بات سخت نہیں ہے، خدا کے لیے ان باتوں کو سختی پہ معمول نہ کیجئے گا، یہ اللہ کے نبی کی بات رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے جو ہمیں بچا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن باسط کہتے ہیں جب کسی بستی والے 4 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پہلا یہ ہے کہ وہ تول میں کمی کریں، جب کسی چیز کو تول کر دیتے ہیں تو کمی کریں، جب وہ پیمائش کر کے دیں تو اس میں کمی کر کے دیں، اور تیسرا جب کثرت زنا جس معاشرے میں ہو جائے، اور چوتھا جب سود کھانے لگیں تو یہ بستیاں تباہ ہوتی ہیں، یہ بستیاں وہ پھلتی پھولتی نہیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوگ پریشان کیوں ہیں؟ میرے بھائی پریشانی کی وجہ یہ ہے ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت سود کے اوپر، سود IMF سے سود لے کر معیشت کھڑی ہوگی، یہ نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ نہیں کھڑی ہو سکتی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں کھڑی ہو سکتی۔ سود سے بندہ پنپتا نہیں ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سود اللہ نے حرام کر دیا، بے اللہ نے حلال کی ہے، اور جو سود کھائے گا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس عمل پہ اللہ جہنم کے اعلان کر رہے ہوں، کیا وہ کمائیاں کر کے میرا نماز قبول ہوگی؟
وہ اس کمائی کے ذریعے میرا روزہ قبول ہوگا، اس کمائی کے ذریعے میرا صدقہ قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، چوتھا عمل جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہے حرام کی کمائی۔ حرام کی کمائی کی بہت سی اقسام ہیں، وقت تھوڑا ہے، صرف عرض کر دیتا ہوں کہ حرام سے ہم بچیں۔ علماء سے پوچھیں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام، ان سے پوچھیں یہ کاروبار کرتا ہوں، اس انداز میں کرتا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام، یہ چیز اختیار کر رہا ہوں یہ حلال، یہ چیز بیچتا ہوں اس انداز میں بیچتا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، پوچھ کے چلیں، وگرنہ نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں ہم بڑی نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن نیکیاں اللہ کے ہاں تب قبول ہوں گی جب یہ چار چیزیں ہوں گی۔ پہلا، یقین صحیح ہوگا، دوسرا طریقہ صحیح ہوگا، تیسرا ہمارے عملوں میں اخلاص، صرف میرا اللہ، میں نے اور کسی کو دکھانا ہے، ڈرتا ہو کسی کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو عرش کا سایہ۔ اور چوتھا یہ ہے کمائی حلال کی ہو، حرام کی کمائی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سارے عمل کرنے کے بعد پھر اگلی بات یہ ہے، یہ فکر مند رہنا کہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، یہ فکر مند رہنا میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ یہ تو چار ہیں لیکن آگے میرا عمل ضائع ہو جائے، قیامت کے دن کھڑا ہوں تو میرے عمل ضائع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آخری حدیث ہے اور وہ اس عنوان کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا یا صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، میرے صحابہ کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، بھوکا سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سامان ہو، خالی ہاتھ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بے شک غریب اور فقیر اور بھوکا میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکاتیں لے کر، یہ اتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ نماز میں نفلی فرض ساری آ گئی، روزے میں نفلی فرض سارے آ گئے، زکوٰۃ میں نفلی فرض سارے آ گئے، یعنی نیکیاں اتنی لے کر آئے گا، اور لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکیاں کرنے والا کسی کو گالیاں دیتا ہوگا، کسی پہ اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناجائز مارا ہوگا، تو وہ لوگ بھی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اللہ ان کو بلائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ عمر فاروق کھڑا ہے، آ جاؤ یہ عمر فاروق کھڑا ہے، کس کو گالی دی تھی؟ مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے اس کی نیکی اس کو دے دو، کس کو اس نے مارا تھا ناجائز اس کو مارا تھا، نیکی دے دو، کس کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی۔ آج میرے بھائیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ہم صرف تہمت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کسی بیٹی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے بارے میں غلط بات کرنا یہ تہمت ہے، کسی کے بارے میں غلط بات کر دینا، کسی بھی اعتبار سے جو کریں گے وہ اس اعتبار سے تہمت ہوگی۔ ہم بات بات پہ تہمت لگاتے ہیں، بات بات پہ تہمت لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ نیکیاں کرنے والا ہے، لیکن جب اس کو بلایا جائے گا لیکن اس نے یہ برے کام کیے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ آئیں گے، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور اس کی نیکیاں، نمازیں دی جائیں گی، اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اس کے روزے دیے جائیں گے، یہ دے دیے جائیں گے، لیکن اس بندے نے اتنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوگی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں پہلے اس سے کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو، تو اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، پھر ان لوگوں کی غلطیاں، ان لوگوں کے گناہ پکڑ کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ جس کو اس نے ناجائز مارا ہوگا، اب اس کے پاس نیکی تو نہیں ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ جس کا مال کھایا ہوگا، اب اس کے پاس نیکی تو نہیں ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، پکڑا جائے گا اس کے گناہوں کو اور اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ مفلس ہے،
یہ مفلس ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم نے اپنے اعمال کو ان 4 طریقوں سے کرنا بھی ہے اور پھر ان کی حفاظت کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم روزے قیامت میں اٹھیں اور لوگ حساب کتاب والے بڑے کھڑے ہوں، لوگ حساب کتاب والے بڑے کھڑے ہوں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوں، پیٹھ پیچھے تہمتیں لگاتے ہوں اور وہ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے عزم کریں، انشاءاللہ العزیز ہم یہ اعمال 4 خصوصیتوں کے ساتھ کریں گے۔ جو بھی عمل کریں گے صحیح یقین سے کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، اخلاص سے کریں گے اور رزق حلال کا استعمال کریں گے۔ آپ سارے نیت کرتے ہیں؟ سارے نیت کریں۔ اس سے پہلے جو معاملہ تھا، آپ یہ نہ سمجھے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، خدا کی قسم فرمایا جو آپ کو صحیح بات بتائے اگرچہ وہ کڑوی ہو وہ آپ کا محسن ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ کو جنت میں چڑھا دوں اور وہ کمیاں رہ جائیں جو ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل روزے کی قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے تیرے معاشرے میں یہ غلطیاں ہو رہی تھیں، تو نے اس کے اوپر گفتگو کیوں نہ کی۔ لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر آج سے پہلے میرا یقین صحیح نہیں تھا، آج سے پہلے میرا عمل طریقہ ٹھیک نہیں تھا، آج سے پہلے میرے اندر ریاکاری تھی، آج سے پہلے میرے اندر حرام کاری تھی، میں رزق حرام کماتا تھا، خدا کی قسم یہاں پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں کہہ دو اے اللہ ان 4 گناہوں سے میں نے توبہ کر دی، آج کے بعد ان عملوں میں نہیں جائے گا۔ میرے رب کا مجھے یقین ہے، اللہ وہ رحیم ذات ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل۔ اس لیے بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کریں، اے اللہ دل میں کہیں، سارے کہیں اے اللہ جتنے بھی ہم نے نیک عمل کیے اگر یقین غلط تھا، طریقہ غلط تھا، ریاکاری تھی، حرام کاری تھی، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ آج کے بعد ہر عمل کو ہم صحیح یقین سے، صحیح طریقے سے، اخلاص سے اور رزق حلال کما کے کریں گے۔ اللہ کی قسم اللہ سے امید ہے اللہ پچھلے دھو ڈالے گا اور بلکہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو جو اس ماہ مبارک کے باقی ایام ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔